ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، گیرٹ ولڈر، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ پھر گستاخی کی ہے اور پوری امت کے دل آج خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مذمت صرف تحریک لبیک کی طرف سے آئی ہے، باقی سارے خاموش ہیں، ان کو جگانا پڑے گا۔ جاگو مسلمانوں، بحیثیت مسلمان ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار یہ کتا ہمارے نبی کی شان میں کیوں بھونکتا ہے؟ یہ ہمارے نبی کی شان میں کیوں بھونکتا ہے؟ جب ہمارے اپنے کمزور پڑ جائیں نا، جب اپنے حکمران کمزور پڑ جائیں، جب اپنے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو، ختم نبوت کے قانون کو، حضور کے ناموس کے قانون کو چھیڑنے لگ جائیں نا، پھر کتوں کو تو موقع مل جاتا ہے بھونکنے کا، پھر انہیں موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، آپ ہوشیار رہیے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت کی کوئی حفاظت کرنا جانتا ہے، اگر قوم کی کوئی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اگر اپنے وطن کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس پہ مر مٹنا جانتا ہے، تو سنی کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے کا ضرور عہد کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہر مسلمان یہ احتجاج ضرور ریکارڈ کرائے۔ ہم مر تو سکتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مانا کہ آج وہ خبیث ہم سے دور ہے، وہ لعین ہم سے دور ہے، لیکن ہمارے جذبات ضرور مجروح ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو ضرور ٹھیس پہنچی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی محبت نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی عزت اور ناموس نہیں ہے تو پھر ہم اپنی عزت اور ناموس کو کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آج کوئی آپ کی عزت اور ناموس کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو پھر سمجھ لو وہ جیتے جی مر چکا ہے، وہ جیتے جی مر چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، زندہ ہونے کا ثبوت دو، زندہ قوم ہونے کا ثبوت دو۔ آج ہر ایک اپنی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہے، ہر ایک اپنی رسم و رواج کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا جواب صرف سعد حسین رضوی دے، اس کا جواب صرف انس حسین رضوی دے یا تحریک لبیک دے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بولے عمران کے خلاف، اس کے حمایتی بول پڑتے ہیں، کوئی بولے اگر نواز شریف کے خلاف، اس کے حمایتی بول پڑتے ہیں، کوئی زرداری کے خلاف بولے، اس کے حمایتی بول پڑتے ہیں، لیکن حضور کے خلاف بولا جائے تو پھر یہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ سوال تو ضرور بنتا ہے، کیا عمران سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا زرداری سے محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا نواز سے محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے؟ تمہارے افعال ثابت کریں گے، تمہاری سوچ ثابت کرے گی، تمہارے نظریے ثابت کریں گے۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ تنظیمیں بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ پارٹی بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ لیڈر بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ ارے ماں باپ بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں، اولاد بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ غیرت اس لیے بھونکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ چند ایک بولیں گے سارے خاموش ہو جائیں گے۔ مسئلہ ہو اگر میلاد کا، سارے نکل پڑتے ہو، مسئلہ ہو کسی لیڈر کا، سارے نکل پڑتے ہیں، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، صرف 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صرف 40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سوال تو ضرور بنتا ہے، کیا لیڈر سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی شان پر قربان ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی کال آئی مرکز کی طرف سے، قائد کی طرف سے، انشاءاللہ لبیک ہوگی۔ اس لیے کہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ حضور کی محبت سے چل رہی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو جان ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اگر ان کی ناموس پر اس طرح بکا جاتا ہے اور ہم خاموش رہیں تو غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی، سنت